لذت ہے، قرآن مجید کی اپنی لذت ہے اور نماز کی اپنی لذت ہے۔ سب سے پہلے درجے پر ہے ذکر کی لذت، پھر اس سے اونچے درجے پہ ہے قرآن مجید کی لذت، اور اس سے بھی اونچے درجے پہ ہے نماز کی لذت۔ ذکر کی لذت ایسے ہے جیسے کوئی دور سے بیٹھ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی مزہ آتا ہے۔ جو دور سے بیٹھا اپنے محبوب کے خیالات میں مگن ہے اس کو مزہ آتا ہے۔ ذکر کی لذت ایسے ہی ہے۔ اور قرآن مجید کی لذت ایسے ہے جیسے کوئی اپنے دوست سے ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہو۔ تو یاد کرنے کا مزہ کم ہے، گفتگو کرنے کا مزہ اس سے زیادہ ہے۔ اور نماز کی لذت ایسے ہے جیسے محبوب کے سامنے بیٹھ کے اس کا دیدار کر رہا ہو اور بات چیت کر رہا ہو، اس کو مزہ سب سے زیادہ ہے۔ تو نماز کی کیفیت ہے کہ جیسے بندہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اس سے ہم کلامی بھی کر رہا ہے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت حاصل کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ایسی نماز کو بنانا ہم میں سے ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اب یہ نماز کیسے بنائیں، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ جتنا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے ہر لفظ کا، تاکہ جب آدمی نماز کے الفاظ پڑھ رہا ہے تو صرف الفاظ ہی نہ پڑھے، ان الفاظ کے پیچھے ایک کیفیت ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھے، قیام میں نگاہیں سجدے پر ہوں، رکوع میں پاؤں کے انگوٹھوں پر، سجدے میں ناک کے اوپر، اور اتحیات میں اپنے دامن کے اوپر۔ اگر نماز میں ترجمے کا خیال رکھے، نگاہوں کا خیال رکھے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے تو نماز کی لذت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اچیویبل چیز ہے، ان اچیویبل چیز نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں نماز پڑھنے کی لذت کو پا لیتے ہیں، پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ 5 فرض نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اشراق پڑھ لو جی، چاشت پڑھ لو جی، اوابین پڑھ لو جی، تہجد پڑھ لو، وہ جی صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، میں تو تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، میں تو تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ اصل میں سب نوافل بہانہ ہیں اللہ سے ملاقات کے۔ جیسے بچوں کو وقت ملتا ہے نا تو 5 منٹ بھی ملیں وہ اپنا فون آئی پیڈ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو چند منٹ ملتے ہیں، یہ فوراً نماز کے چند نفل پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں مزدور کی نماز۔ آپ دیکھیں گھر میں ایک مزدور لائیں کہ جی پتھر توڑنے ہیں، تو مزدور آئے گا، پتھر توڑے گا اور رات کو جاتے ہوئے آپ سے 500 روپیہ مزدوری کا لے کے چلا جائے گا۔ لیکن اس مزدور کو پتھر کے توڑنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ ایک مزدوری ہے جو بیٹھا سارا دن کر رہا ہے، اور ایک آدمی دنیا میں گزرا ہے، اس کا نام تھا فرحاد۔ اس کو شیری سے محبت تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ شیری مجھے مل جائے، تو اس کو کسی نے شرط لگا دی کہ اگر تم پہاڑ کھودو اور اس میں سے نہر کوئی نکل آئے پانی کی تو پھر تمہیں نکاح کر دیا جائے گا۔ اب وہ فرحاد پتھر توڑتا تھا
مگر پتھر توڑنے میں اس کے ساتھ ایک لذت وابستہ تھی کہ مجھے میرا محبوب مل جائے گا۔ ہر ضرب تیشہ کیسے وصال دوست، وہ جو کلہاڑا مارتا تھا پتھر کے اوپر تو ہر ضرب لگانے پر اس کو ایسے لگتا تھا جیسے مجھے میرے دوست کے وصل کا مزہ مل رہا ہے۔ ہر ضرب تیشہ کیسے وصال دوست، فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں۔ آج ہم مزدور کی نمازیں کھڑے پڑھ رہے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں فرہاد کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو بنانے کے لیے نماز کے باہر اعمال کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بندہ باکسنگ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو جیسی ڈیٹ فکس ہوتی ہے وہ بندہ اپنا ورزش کرنا شروع کر دیتا ہے، روزانہ 2-4 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے، کبھی لیدر کے پلوں کو مکے مار رہا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے۔ یہ ایکسرسائز وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے مسل بلڈ اپ ہو جائیں اور وہ وقت کے اوپر اچھا مقابلہ کر سکے۔ جتنی اچھی اس نے ایکسرسائز باہر کی ہوگی اتنا اچھا اس کی پرفارمنس رنگ کے اندر ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ مقابلہ تو سیٹ کر لے پھر سویا پڑا ہو، اب اس سے کوئی پوچھے بھئی تمہارا مقابلہ ہے، اور جی جب میں رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، آپ بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ رنگ میں جائے گا تو ایک راؤنڈ بھی مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکے گا، ایک مکہ لگے گا اور یہ ناک آؤٹ ہو جائے گا۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے مقابلے کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم لوگ اگر اپنی نماز بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کے باہر تیاری کرنی پڑے گی، اور نماز کے باہر تیاری کیا ہے؟ ذکر کی کثرت کرنا، مسنون دعائیں پڑھنا، گناہوں سے بچنا، یہ نماز کے باہر کی تیاری ہے۔ اب جو بندہ ذکر میں لگا ہوا ہے تو 80-90% اس کی توجہ اللہ تو پہلے بنی ہوتی ہے، پھر جب مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے تو 90% کا 100% ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ہم غفلت کی زندگی گزارتے پھر رہے ہوتے ہیں، مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ غفلت سے یکدم ہمیں حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ آپ فرق کا اندازہ لگائیں نا، ایک ہماری زندگی ہے کہ نماز کے دوران بھی اللہ سے غافل ہیں، حالت نماز میں بھی دنیا کے خیالات ہیں، حالت نماز میں بھی بندوں کے خیالات ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے بھی اللہ سے غافل ہیں۔ اور ایک اللہ کے وہ بندے ہیں جو بازار میں بیٹھے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ایک وہ بلندی دیکھیں کہ تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اور ایک ہم ہیں کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے اللہ سے غافل ہیں۔ اب ہیں کہاں اور پہنچنا کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں تاکہ ہمیں ذکر کی لذت نصیب ہو، پھر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی لذت نصیب ہو، اور پھر ہمیں نماز کی لذت نصیب ہو۔ جس بندے نے دنیا میں نماز بنا لی وہ گویا کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 سے زیادہ دفعہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہم بچے کو ایک کام ایک دفعہ کہہ دینا تو سمجھتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ مالک الملک ہیں، وہ ایک دفعہ کہہ دیتے بندوں کے لیے کافی تھا، یہ کہہ دیا۔ اس نے 700 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہے نا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا،
जन्नत में जन्नतियों को जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा, मगर उस दीदार की जो लज्जत होगी वो उनकी नमाज की कैफियत के मुताबिक होगी। अगर वो दुनिया में ऐसी नमाज पढ़ते थे जिसमें ख्यालात ही आ रहे हैं, इनको अल्लाह का दीदार तो होगा मगर महबूब के चेहरे पर पर्दे होंगे। अब एक दुल्हन बैठी है जिसके चेहरे पर पर्दे हैं और एक दुल्हन है जो पर्दे हटा के बैठी है, तो कितना फर्क है। तो ये जो दुनिया में हमारे नमाज के ख्यालात हैं, ये जन्नत में पर्दे बन जाएंगे बंदे और अल्लाह के चेहरे के दरमियान। तो क्या लज्जत मिली उस बंदे को। और जो लोग दुनिया में ऐसी नमाज पढ़ते होंगे कि नमाज में उनको किसी का ख्याल नहीं आता होगा, सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ रहती होगी, अल्लाह ताला उसको ऐसी तजल्ली अता फरमाएंगे कि वो अल्लाह के चेहरे को बगैर किसी पर्दे के देखेगा। इसको कहते हैं तजल्ली ज़ाती दायमी, कि अल्लाह की तजल्ली किसी को मिल जाए और दायमी मिल जाए हमेशा के लिए। ये हमें नमाज की तरफ से मिलेगी। इमाम रब्बानी अपने मकतूबात में लिखते हैं, अगर नमाज ना होती तो महबूब के रुख से पर्दा कौन हटाता और दीदार की लज्जत कौन पा सकता। ये तो नमाज ही है जो इंसान के लिए इस काम को आसान बना देती है। और वो फरमाते हैं कि जो लोग कवालियों में और इधर उधर के कामों में लगे होते हैं, असल वजह यह है कि उनको नमाज की लज्जत हासिल नहीं होती, इसलिए उनको गिना में सुकून मिलता है, उनको नातों में और पढ़ने में और अशार में सुकून मिलता है। जिनको नमाज में लज्जत मिलती है उनको फिर कोई अशार सुनने की जरूरत पेश नहीं आती। तो हम अपनी नमाज को बनाएं ताकि हमें अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी नसीब हो, और क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर पेश हों तो अल्लाह ताला हमारी नमाज को देख के खुश हो जाएं। बैत होने का असल मकसद भी यही है और इसी के लिए मेहनत करनी चाहिए। और जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह उसको उसकी मुराद अता फरमा देते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को हुजूर वाली नमाजें बना दे, नूर वाली नमाजें बना दे, और गफलत से अल्लाह हमारी जान छुड़ा दे, और अल्लाह ताला हमें अपने ज़ाकिर बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।